پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے بیٹ کا انتخابی نشان بحال کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس میں دلائل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کو بیٹ کے انتخابی نشان واپس مل گیا۔ کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت قاضی ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل میں کہا کہ میرا موکل پی ٹی آئی کے سابق ضلعی صدر جنرل رہے، جنہیں میڈیا سے پتا چلا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہو رہے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لینے چاہتے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے۔ اگر آپ پارٹی سے بیتے تو پارٹی نشان واپس لینے پر آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا، جس پر قاضی جاوید نے کہا کہ ہمیں تو انتخابات میں موقع نہیں دیا گیا، اس کے خلاف الیکشن کمیشن گئے۔ قاضی جاوید ایڈوکیٹ نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ملک کے لیے ہے، ہائی کورٹ صرف صوبے کو دیکھ سکتے ہیں، جس پر جسٹس ارشد علی نے کہا کہ کیا ہر صوبے میں الگ الگ کیس کرنا چاہیے تھا ان کو؟ انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوا تو یہاں پر کیس نہیں کر سکتے۔ جسٹس اعجاز انور نے پوچھا کہ جو الیکشن ہوئے اس میں تمام ارکان منتخب ہوئے یا صرف صوبے کے حد تک، جس پر قاضی جاوید ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ پورے ملک کے نمائندے منتخب ہوئے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ یہاں پر الیکشن بھی ہوا، الیکشن کمیشن نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوا تو اس کو یہاں پر کیوں نہیں چیلنج کیا جا سکتا؟ جس پر قاضی جاوید ایڈوکیٹ نے کہا کہ دائرہ اختیار کے حوالے سے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، یہ تو لاہور ہائی کورٹ بھی گئے، وہاں پر بھی ان کی درخواست خارج ہوئی۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر میں لکھا ہے کہ پشاور اور سپریم کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہے، پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دے۔ دوران سماعت وکیل شکایت کنندہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ پی ٹی آئی لیول پلاننگ فنڈنگ کی بات کر رہی ہے تو اپنے کارکنوں کو بھی یہ فنڈ دے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ پی ٹی آئی لیول فنڈنگ کی بات کر رہی ہے تو اپنے کارکنوں کو بھی یہ فنڈ دے۔ پارٹی کے کارکنوں کو پتا نہیں تھا کہ الیکشن کہاں پر ہے۔ چیف جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ پھر وہ بلبلہ بھی پٹ گیا، یہاں پر کبھی کون تو کبھی کون لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ سیاسی باتیں نہ کریں، قانونی نقطۂ نظر پر آ جائے۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئی، اس سے نشان واپس لینا ٹھیک ہے۔ وکیل نے کہا کہ جو پارٹی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکتی تو اس کو سپورٹ کیوں کروں؟ انتخابی نشان بدلتے رہتے ہیں، الیکشن کمیشن ہر الیکشن کے لیے نیا نشان بھی دیا جا سکتا ہے۔ کیس میں فریق چارسدہ کے جہانگیر کے وکیل نوید اختر نے اپنے دلائل میں کہا کہ میرا موکل ضلعی صدر رہ چکا ہے۔ ایک بیان پر جہانگیر کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ آئین کے مطابق عہدیداروں کو منتخب نہیں کیا گیا، جو لازم ہے۔ عہدیداروں کی اپڈیٹ فہرست الیکشن کمیشن کو دینی ہوتی ہے۔ انتخابی نشان بھی سیاسی پارٹی کو اس کی کریڈیبلٹی کے مطابق دیا جاتا ہے۔ پارٹی کے آئین اور ووٹر کے تحفظ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ عدالت کی جانب سے وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو جسٹس ارشد علی نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات پر جرمانہ ہو سکتا ہے، کیا الیکشن کمیشن نے یہ کارروائی کی ہے؟ اس پر وکیل نے کہا نہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایکشن ایکٹ 215 کے تحت کارروائی کی ہے۔ چیف جسٹس ارشد علی نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ریمارکس دیے، اس سیکشن میں تو انٹرا پارٹی انتخابات کی بات ہی نہیں۔ عدالت نے کہا 209 کے اگر خلاف ورزی ہوئی تب ہو سکتا ہے، 208 پر تو 215 کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی۔ سیکشن 209 کہتا ہے کہ رزلٹ 7 دن کے اندر کمیشن میں جمع کروایا جائے، انہوں نے تو رزلٹ 7 دن کے اندر جمع کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے کہ سیکشن 208 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے، میں نے اس پر بات کرنی ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات 208 کے تحت کیسے ہوئی۔ اس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا
کہ نہیں آپ اس پر بات نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو بھی اس پر نہیں سننا، الیکشن کیسے ہوئے یہ شواہد پر پھر بات کی جائے گی۔ فریقین کی جانب سے عدالتی در اختیار پر سوالات کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ دائرہ اختیار پر پرنسپل کیا ہے، وہ پرنسپل کیا بتانا چاہتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوئی جو ہائی کورٹ کے در اختیار میں آتا ہے، ہمارا جنرل سیکرٹری بھی اس صوبے سے ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ جنرل سیکرٹری کون ہے، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ عمر ایوب جنرل سیکرٹری ہے جس کا تعلق اسی صوبے سے ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے جواب الجواب مکمل ہونے کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر روسٹ روم پر آئے اور کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا کہ میں نے الیکشن کروا دیا، یہ چیئرمین ہے، یہ کابینہ، بس مجھے انتخابی نشان دے، ہمیں اسکروٹنی نہیں کرنے دی گئی، انعقاد اس کے پارٹی آئین کے مطابق ہوا یا نہیں، ہمیں اسکروٹنی نہیں کرنے دی گئی، انعقاد اس کے پارٹی آئین کے مطابق ہوا یا نہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیئرمین کے سرٹیفکیٹ میں یہ ہوتا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات آئین کے مطابق کروائے ہیں۔ 215 سیکشن تب لاگو ہوتا ہے جب اختیار ہو، تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، اس لیے اس درخواست کو مسترد ہی ہونا ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اگر آئین کے خلاف بھی ہو، آپ نے تو نہ تو شوکاز نوٹس ان کو جاری کیا، نہ جرمانہ کیا، آپ نے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو قلعدم قرار دے کر سزا دی۔ جسٹس ارشد علی نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ الیکشن ایکٹ 208 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات منعقد ہوئی۔ الیکشن ایکٹ 209 میں سیکشن 215 کا سبب سیکشن کے تحت کیسے پارٹی کا نشان واپس لیا گیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکشن 209 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات فارم 65 کو صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ ان سے مطمئن ہونا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ پی ٹی آئی والے الیکشن کمیشن کو ایک کارڈ کیپر سمجھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک مکمل ریگولیٹری باڈی ہے جو انٹرا پارٹی انتخابات کو دیکھ سکتا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 209 کہتا ہے کہ پارٹی چیئرمین کا فارم 65 اقرار نامے ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے تحت ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی غیر فعال نہیں ہوئی، اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر ایک نئی پارٹی رجسٹر ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن شیڈیول جاری ہوتا ہے، پھر نشان ایڈٹ ہوتی ہے، کل اور پرسوں نشان ایڈٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن ہونے کے بعد سیاسی جماعت کا نشان سے کوئی تعلق نہیں۔ دلائل مکمل ہونے پر پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔